يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. یہ بندے نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو نذر. سب سے پہلے جانب توجہ دلائیں کہ نذر کے معنی کیا ہیں. نذر کے معنی یہ ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر کسی کام کو لازم قرار دے. اب مثال یہ دی جائے کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ نذر ہے. اب یہ نذر مشروط بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی کام کے انجام ہونے کے بعد ہمیں پوری کرنی ہوگی، اور یہ مطلق بھی ہو سکتی ہے، یعنی فقط میں نذر کر لوں کہ مجھ پر اللہ کے لیے لازم ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اس عمل کو کہا جاتا ہے نذر. نذر کرنے والے کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، ارادے اور اختیار سے نذر کرے، یعنی اسے مجبور نہ کیا گیا ہو، اور اس کی نیت نذر کی ہو. یعنی اگر مذاق میں جملہ کہہ دیا یا غصے میں کہہ دیا اور نیت نہیں کی تھی تو ایسی صورت میں نذر منعقد نہیں ہوگی. جس چیز کے لیے نذر کی جائے وہ چیز جائز ہو، بس حرام کام کے لیے نذر نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، نماز شکر، تو یہ کام صحیح نہیں. اسی طرح سے جس چیز کی نذر کی جائے، یعنی کیا کروں گا، تو وہ کام یا تو اس کا کرنا بہتر ہو یا اس کا نہ کرنا بہتر ہو. جس چیز کی نذر کی جائے اس کی بھی شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہو اور حرام نہ ہو، اسی طرح سے واجب بھی نہ ہو. مثال کے طور پہ یہ نذر نہیں کی جا سکتی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، وہ تو ویسے ہی واجب ہے. اسی طرح سے یہ بھی نذر نہیں کی جا سکتی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نمازیں نہیں پڑھوں گا، یہ حرام کام ہے. بس نذر مانی جائے گی کس چیز کی کہ جو کام بہتر ہو. مثال کے طور پہ یہ نذر مانی جا سکتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 1 دفعہ یا 1 ہفتے یا 1 مہینہ یا 1 سال یا تمام عمر نماز تہجد پڑھوں گا. یہ نذر مانی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے کسی کام کو نہ کرنے کی نذر مانی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں شراب نہیں پیوں گا، شراب تو ویسے ہی حرام ہے. ہاں، نذر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، کیونکہ سگریٹ نہ پینا بہتر ہے. بس ایسا کام ہے سگریٹ پینا جو چھوڑنا بہتر ہے. یا یہ کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو بین طلوعین، یعنی نماز سے فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک سونا چھوڑ دوں گا. کوئی اگر ایسی منت مان لے تو یہ بھی صحیح ہے. بس پہلی شرط ہے کہ جس چیز کی نذر مانی جائے وہ چیز انجام دینے کے اعتبار سے بہتر ہو یا چھوڑنے کے اعتبار سے بہتر ہو. اسی طرح سے اس کام کو انجام دینا ممکن ہو.
نظر کرنے میں بھی یہ شرط ہے کہ نظر کرنے والے کے ماں باپ نے نظر سے روکا نہ ہو، یا نظر کرنے والی خاتون کے شوہر نے نظر سے روکا نہ ہو۔ لیکن اگر ماں باپ سے پوچھا نہیں اور نظر کر لی ہے تو ایسی صورت میں نظر صحیح ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ماں باپ نے نظر کی اجازت دے دی یا شوہر نے نظر کی اجازت دے دی اور بعد میں وہ منع کریں تو ان کے لیے منع کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ نظر کرنے والے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اگر وہ مال کے بارے میں نظر کر رہا ہے تو اس مال کو وہ استعمال کر سکتا ہو۔ فرض کریں کہ اس کا مال اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ اس مال کے بارے میں نظر نہیں کر سکتا، یا یہ کہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور فی الحال اسلامی قاضی کی جانب سے یا یہ کہ دنیا میں کسی بھی جج کی جانب سے اس پر اس کے مال کو استعمال کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے، بس اس وقت وہ کوئی نظر ایسی نہیں مان سکتا جس کا تعلق مال سے ہو، کیونکہ وہ اس وقت مال استعمال نہیں کر سکتا۔ نظر کے لیے بھی ضروری ہے کہ زبان سے جملہ یعنی صیغہ ادا کیا جائے، فقط دل میں نظر کرنے سے نظر منعقد نہیں ہوتی۔ اب وہ صیغہ کیا ضروری ہے کہ عربی میں ادا کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ صیغہ عربی میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عربی میں نظر کا صیغہ ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ ہیں للہ علیہ، کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے، کیا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اسی مفہوم کا جملہ اردو میں یا اپنی زبان میں کہا جا سکتا ہے۔ بس نظر یہ کہ کوئی پھل اٹھا لیا یا دل میں ارادہ کر لیا تو نظر منعقد نہیں ہوگی، بلکہ زبان سے باقاعدہ کہنا ہوگا، جملہ ادا کرنا ہوگا کہ جس کا مفہوم تقریباً اس قسم کا ہو کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں یا اس کام کو انجام نہ دوں، یا یہ کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا مریض صحیح ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ تو یہ مفہوم اور اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر کا جملہ اپنی زبان سے جاری کرنا ہے، یعنی اس کا صیغہ کہنا ہے للہ علیہ، یا یہ کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے، یا اللہ کے لیے مجھ پر واجب ہے، یا اللہ کے لیے مجھ پر یہ ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں۔ تقریباً اس قسم کے مفاہیم کے جملوں کو زبان سے ادا کرنا ہوگا تو نظر منعقد ہوگی۔ فقط دل میں تصور کرنے سے نظر منعقد نہیں ہوگی، گو کہ احتیاط یہی ہے کہ اگر دل سے بھی نظر کی جائے تو پھر عمل کریں، لیکن صحیح جو نظر کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ صیغے کو زبان پہ جاری کیا جائے۔ اسی طرح سے لکھ کے بھی نظر منعقد نہیں ہوتی، لیکن وہ شخص کے جو گونگا ہے وہ اشارے کے ذریعے سے یا لکھ کے نظر کو منعقد کر سکتا ہے یا دل ہی دل میں نظر کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ زبان رکھتے ہیں اور تلفظ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے جو نظر کا طریقہ ہے وہ یہ کہ زبان پہ نظر کے صیغے کو جاری کریں۔ نظر کے بارے میں بیان کیا کہ نظر فقط کسی ایسے کام کے لیے کی جا سکتی ہے کہ جس کا کرنا بہتر ہو یا پھر اس کا چھوڑنا بہتر ہو، بس یا چھوڑنے کے لیے نظر کی جا سکتی ہے کہ کام کا چھوڑنا بہتر ہو، یا کسی کام کو کرنے کی نظر کی جا سکتی ہے کہ جس کام کا کرنا بہتر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واجب اور حرام کی تو نظر نہیں کی جا سکتی، اس کی جانب پہلے توجہ دلائی، آیا مباح کی نظر کی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ جو قسم میں بیان ہوا کہ اگر کسی مباح کام میں ایک بہتری ہو تو پھر اس کے لیے قسم بھی کھائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے نظر بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کے تمام کمرے برابر ہیں، کوئی شخص نظر مانے کہ میں فلانے کمرے میں نماز پڑھوں گا تو ایسی صورت میں نظر صحیح نہیں ہوگی، لیکن ایک خاص کمرہ ہے کہ جس میں اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہے اور بچوں کا شور کم ہے۔ اب اگر نظر کرتا ہے کہ میں اس خاص کمرے میں نماز پڑھوں گا 1 مہینے تک یا 1 ہفتے تک یا وہیں پڑھا کروں گا، تو اگر یہ سارے کمرے برابر ہیں تو پھر نظر صحیح نہیں ہے، لیکن اس کمرے میں کیونکہ خضوع اور خشوع زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کا شور کم ہے، تو ایسی صورت میں یہ نظر صحیح ہو۔ یا یہ مثال دی جا سکتی ہے، کوئی شخص نظر کرے کہ میں فلان کھانے کی چیز کھاؤں گا کیونکہ اس کے ذریعے سے مجھے تقویت ہوتی ہے اور پھر میں اچھی عبادت کر سکوں گا، یا یہ کہ
فلان کھانے کی چیز کو چھوڑوں گا کیونکہ اس کی وجہ سے میں عبادت نہیں کر پاتا. مثال کے طور پہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت زیادہ گیسز ہوتی ہیں اور وہ صحیح نماز نہیں پڑھ پاتا, بہت مشکل ہوتی ہے. اب وہ نظر کرتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا, گو کہ یہ کھانا مباح تھا لیکن کیونکہ اس کے لیے اس میں بہتری تھی تو اس کے لیے نظر صحیح ہے. اور گو کہ مثال کے طور پہ فلانا شربت یا فلان جوس مباح تھا لیکن کیونکہ جب وہ اسے پیتا ہے تو بہت سکون سے نماز پڑھ سکتا ہے, یا یہ کہ کوئی بھی کھانا کھانے کی نیت کرے اور نیت یہ ہو اس کی کہ کیونکہ اس کے بعد میں اچھی طرح سے نماز پڑھ سکوں گا, تو کہا جائے گا کہ یہ کھانا کھانا گو کہ مباح تھا لیکن کیونکہ اس کے ذریعے سے اس نے قوت حاصل کی اور پھر اچھی طریقے سے نماز پڑھ سکا تو اس قسم کی منت بھی صحیح ہوگی. اگر کسی چیز کی نظر کی ہو, مثال کے طور پہ نظر یہ مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز شکر پڑھوں گا, لیکن اس جانب توجہ رہے کہ صیغہ نظر کا ہو, جو ہم نے توجہ دلائی للہ علیہ یعنی اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہ ہم نے نظر مان لی اور بیٹا پاس ہو گیا تو ہم پر واجب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. لیکن کب پڑھیں, کہاں پڑھیں, یہ ہم نے کوئی مخصوص نیت نہیں کی تھی. لیکن اگر یہ نظر کر لیتے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا مسجد میں جا کر, تو واجب ہے کہ 2 رکعت نماز مسجد میں جا کر پڑھیں. اور اگر یہ نظر کر لیتا کہ ایک خاص مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا تو پھر واجب ہو جاتا کہ خاص مسجد میں جا کے نماز پڑھو. اسی طرح سے اگر یہ نظر کر لیتا کہ خاص سوروں کی تلاوت کروں گا نماز میں تو اس پہ واجب ہو جاتا کہ پہلی اور دوسری رکعت میں ان خاص سوروں کی تلاوت کرے کہ جس کی اس نے نظر مانی ہے. اسی طرح سے اگر روزوں کی نظر مانی ہے تو اس کی تعداد کو معین کرنا ہے. لیکن اگر اسے فقط اتنا یاد ہے کہ میں نے روزے کی نظر مانی تھی, اب 1 یا 2 یا جمعرات کا یا جمعے کا, تو کافی ہے 1 روزہ رکھ لے کسی بھی دن, کیونکہ نہ اسے دن یاد ہے اور نہ ہی اسے تعداد یاد ہے. صرف اتنا یاد ہے کہ روزے کی منت مانی تھی, بس 1 روزہ رکھ لے اس کی منت پوری ہو جائے گی. اسی طرح سے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ کچھ روزوں کی منت مانی تھی, اب یہ ذہن میں نہیں ہے کتنے, لیکن یہ ذہن میں 1 سے زیادہ, تو اگر وہ 2 روزے رکھ لے تو کافی اس کی نظر پوری ہو جائے گی. اگر نظر پہلے ہی پوری ہو چکی ہو, یعنی جس چیز کے بارے میں نظر مانی ہے وہ پہلے ہی پوری ہو چکی تھی, مثال کے طور پہ کسی نے نظر کی للہ علیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. آج اسے پتا چلا کہ بیٹا پاس ہو گیا, لیکن ساتھ ہی اسے پتا چلا کہ منت میں نے آج مانی تھی, یعنی نظر میں نے آج کی تھی, بیٹا تو 4 دن پہلے پاس ہو چکا تھا, تو کیا اب اس پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ جس کام کی اس نے نظر کی تھی وہ کام پہلے ہی ہو چکا تھا, اب اس پر اپنی نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص نظر کرے کہ ایک خاص کام انجام دوں گا یا یہ کہ ایک خاص کام انجام نہیں دوں گا, اور نظر اس کی ایک خاص معین وقت کے لیے ہو, مثال کے طور پہ 1 سال نماز تہجد پڑھوں گا, بس جیسے ہی اس کا سال مکمل ہو جائے گا, البتہ یہ بھی اسے کلیئر کرنا ہوگا کہ سال کون سا, قمری سال یا شمسی سال, تو جیسے ہی اس کا سال مکمل ہوگا تو خود بخود اس کی نظر ختم ہو جائے گی. اب اگر وہ اس کام کو انجام دے یا نہ دے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے نظر کی ہے کہ ایک خاص کام انجام دوں گا, مثال کے طور پہ نماز تہجد پڑھوں گا تمام عمر, اب اس پر واجب ہے کہ تمام عمر نماز تہجد پڑھے. اگر اس دوران یہ بھول جائے یا سو جائے یا بیمار ہو جائے یا کوئی ایسا عذر ہو کہ نہ پڑھ سکے,
تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں پڑے گا تو اس پر کفارہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ نماز تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو اس کے بعد کیا اسے پڑھنی پڑے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی کام کے لیے نذر کی جائے اور پھر اس کام کو نہ کیا جائے تو یہ نذر خود بخود ختم ہو جائے گی، کفارہ اس پہ ہوگا، لیکن اب اسے اس کام کو انجام دینا واجب نہیں ہے، اور اسی موضوع کو فقہ میں کہا جاتا ہے کہ اس کی نذر منحل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بس مثال دیں کہ اگر کسی نے نذر کی کہ میں 1 سال نماز تہجد پڑھوں گا یا تمام عمر نماز تہجد پڑھوں گا، اب اس نے اگر 1 سال سے پہلے یا یہ کہ اگر تمام عمر کی مثال لی جائے، کسی وقت اگر جان بوجھ کے عام اور نارمل حالات میں نماز تہجد نہیں پڑھی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، لیکن اب اس پر اپنی نظر پر عمل کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس کی نظر ختم ہو گئی۔ اگر کوئی شخص نظر کرے کہ کسی خاص فقیر کو یا کسی خاص شخص کو کوئی چیز دوں گا تو اس پر واجب ہے کہ اسی کو دے، اور اگر نظر میں خاص دن یا خاص چیز کا ذکر ہے تو پھر خاص دن اور خاص چیز دے۔ اگر کسی شخص نے نظر کی ہے فرض کریں کہ 1 سال یا تمام عمر جمعے کے دن روزہ رکھوں گا تو اس پر واجب ہے کہ اگر 1 سال کی نظر ہے تو 1 سال ہر جمعے کو روزہ رکھے، اور اگر تمام عمر کی نظر ہے تو تمام عمر جمعے کے دن روزہ رکھے۔ لیکن اگر کبھی جمعے کے دن سفر پہ ہو یا یہ کہ کوئی اور عذر پیش آ جائے جیسے کہ بڑا شدید بیمار ہو جائے، یا اگر خاتون ہیں اور ان کو ماہانہ مشکلات شروع ہو جائیں اور وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر ان پر کفارہ نہیں ہے، البتہ ان تمام صورتوں پہ ان پہ لازم ہے کہ بعد میں اس روزے کی قضا کریں، یعنی جمعے کو روزہ نہیں رکھ سکیں تو اس کے بعد جب بھی یہ خاتون پاک ہوں یا جب بھی یہ صاحب کہ جن کا عذر تھا اور جمعے کے دن روزہ نہ رکھ سکے، اگر یہ عذر 1 جمعے ہے تو پھر 1 جمعے کی قضا کریں، اگر یہ عذر کچھ عرصے تک چلتا رہا تو پھر اس کی قضا کریں، اور اگر یہ عذر تمام زندگی کا ہو گیا، مثال کے طور پہ ایک شخص نے نذر کی تھی کہ جمعے کے دن روزہ رکھوں گا اور اب اس کے گردوں کا پرابلم ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی نبی یا امامزادے کے لیے نذر کی، اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ نذر میں صیغہ پڑھنا ضروری ہے، اور نذر اس مفہوم کے ساتھ ہوگی للہ علیہ کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے۔ پس فرض کریں کسی شخص نے اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے نذر کی، اب یہ نظر کس طریقے سے ہوگی؟ للہ علیہ کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا بیٹا شفایاب ہو گیا تو میں امام حسین علیہ السلام کے 10 زائروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس قسم کی نظر کو کہا جاتا ہے کسی نبی یا امام کے لیے نظر۔ اب اگر یہ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے زائروں کو کھانا کھلاتے تو اس کی نظر صحیح نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس نے نظر مانی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 10 زائروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ ہاں، اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کی مراد یہ تھی کہ خود کربلا میں امام کے زائروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا یہ کہ اپنے شہر میں جیسے ہی 10 افراد کوئی بھی مجھے ملے کہ جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہو کے آئے ہیں انہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اب اگر اس نے نظر یہ کی ہے کہ کربلا جب جاؤں گا تو وہاں کھانا کھلاؤں گا تو اس پر واجب ہے کہ وہیں کھانا کھلائے، اور اگر نظر یہ کی ہے کہ زائروں کو کھانا کھلاؤں گا چاہے وہ وہاں پر ہوں اور چاہے وہ زیارت کر کر آئے ہوں یا کھلا دوں گا کھانا۔ اسی طریقے سے فرض کریں کسی نے نظر کی ہے کہ 10 حاجیوں کو کھانا کھلاؤں گا تو اس پر واجب ہے کہ 10 حاجیوں کو کھانا کھلائے۔ اب اگر اس نے نظر یہ کی ہے کہ مکۃ المکرمہ میں 10 حاجیوں کو کھانا کھلاؤں گا تو پھر وہاں پر 10 حاجیوں کو کھانا کھلائے، خود کھلائے یا کسی سے کھلوائے۔ لیکن فرض یہ کریں کہ کسی امام کے
یا نبی کے روضے کے لیے منت نذر کی ہے کہ یہ مال میں امام حسین کے لیے دوں گا، تو ایسی صورت میں یہ پیسہ ان کے حرم پہ لگایا جائے گا۔ لہذا ہمارے معاشرے میں جو نظر ہوتی ہے وہ در حقیقت اس صورت میں ہوگی کہ اگر کوئی شخص کوئی اپنی حاجت رکھتا ہے تو نظر اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے کرے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کا بچہ بیمار ہے تو وہ یہ نظر کر سکتا ہے، لیکن اس طرح سے کرے گا کہ مفہوم للہ علیہ کا اس کی زبان پہ جاری ہو، چاہے اپنی زبان میں، یعنی اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام کے نام کا دسترخوان کروں گا یا چند افراد کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ امام حسین سے نظر کی گئی ہے، بلکہ کہا جائے گا نظر تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے کی ہے، لیکن جس کام کے لیے نظر کی ہے کہ میں کیا کروں گا اس کا تعلق امام حسین سے ہے۔ فرض کریں کسی شخص نے نظر کی اور جس چیز کی نظر مانی، فرض کریں اس کی کئی بسیں تھیں، اس نے نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تو یہ فلانی بس نظر کرتا ہوں، یعنی یہ بس بیٹے کے شفا یاب ہونے کے بعد دوں گا۔ تو اب اس سے سوال کیا جائے گا کیا نظر مانی تھی، کس کو دوں گا؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں؟ تو یہ اسے خود معین کرنا ہوگا۔ جانور کی مثال یہ کہ فرض کریں کوئی شخص کسی نبی یا کسی امام یا کسی دینی کام کے لیے، اچھے کام کے لیے اپنے جانور کی نظر کرے۔ اب اگر یہ نظر غیر مشروط تھی، مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے جانور کو اس طرح سے نظر کرے کہ للہ علیہ، یہ جملہ ہم بار بار اس وجہ سے بتاتے ہیں تاکہ توجہ رہے کہ نظر کا خاص صیغہ ہے، البتہ عربی میں ضروری نہیں ہے، لیکن اس مفہوم کا جملہ کہنا زبان سے ضروری ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس اپنے جانور کو خانہ کعبہ کے لیے نظر کرتا ہوں، یا یہ کہ اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تو میں یہ جانور غربا کو دوں گا۔ البتہ طریقہ وہی ہوگا کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے یا اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے یا اللہ کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تو میں اس جانور کو غریبوں کو دوں گا۔ اب اگر اس کا بچہ شفا یاب ہو جائے یا یہ کہ کسی نے نظر مانی ہو کہ اس جانور کو دوں گا، تو اس جانور کا جو بھی فائدہ ہے، اس کے بال ہوں یا اس کا دودھ ہو، تو یہ فائدہ بھی انہی کاموں میں لگے گا کہ جن کاموں کے لیے نظر مانی ہے۔ یا مثال کے طور پہ کسی درخت کے لیے ہو یا کسی اور چیز کے لیے، باغ ہو یا تنہا درخت ہو، تو اس کا بھی جو فائدہ ہے وہ اسی چیز پہ لگے گا کہ جس چیز کے لیے نظر کی گئی ہے۔ کہ مثال کے طور پہ اگر خانہ کعبہ کے لیے یا مسجد نبوی کے لیے یا کسی امام کے حرم کے لیے نظر کی ہے تو وہ چیز اسی مصرف میں لگے گی کہ جس چیز کے لیے نظر کو کیا گیا ہے۔ اب اگر پیسہ وہ کسی بینک وغیرہ میں ہے تو جو اس کا فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی اسی نظر میں لگے گا۔ یہ بس اسی کام میں لگے گی جس کام کے لیے نظر کی ہے۔ فرض کریں کہ بیٹا شفا یاب ہو گیا اور یہ بس اب ہم دینا چاہ رہے ہیں، اس میں 1.5-2 ہفتے گزر گئے، اس 1.5-2 ہفتے میں جو آمدنی ہوگی یہ سب کی سب اسی کام میں لگے گی کہ جس کام کے لیے ہم نے نظر کی ہے۔ مثال کے طور پہ نظر کی تھی کہ یہ بس میں غریب مومنوں کو دوں گا، تو اس بس کی جو آمدنی ہوگی اس بس کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے اور بیٹے کے شفا یاب ہونے کے بعد یہ ساری آمدنی انہی کاموں میں لگے گی جن کاموں کی نظر کی تھی۔ نظر کے بارے میں پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ نظر اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، البتہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس مفہوم کے ساتھ للہ علیہ،
یعنی اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے، اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ اگر میرا بیٹا شفایاب ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، مثال کے طور پہ 3 دن روزہ رکھوں گا، یا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا ساری عمر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں، اور وہ یہ کہ نظر مشروط بھی ہو سکتی ہے اور غیر مشروط بھی۔ مشروط کی مثال کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ نظر کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا بیٹا شفایاب ہو گیا تو میں ساری عمر نماز تہجد پڑھوں گا۔ غیر مشروط کی مثال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مجھ پر لازم ہے یا مجھ پر فرض ہے کہ میں ساری عمر نماز تہجد پڑھوں گا۔ ان دونوں مثالوں میں فرق کیا ہے کہ پہلی مثال کہ جب نظر مشروط ہے تو نماز تہجد اس وقت اس پر واجب ہوگی کہ جب اس کا بیٹا شفایاب ہو جائے گا، اور دوسری مثال میں کہ جہاں پر نظر غیر مشروط ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں تمام عمر نماز تہجد پڑھوں گا، تو بس جیسے ہی رات شروع ہوگی اس وقت سے لے کر اگلی صبح کے درمیان اس پر نماز تہجد لازم ہو جائے گی۔ گو کہ نماز تہجد مستحب ہے لیکن اس پر لازم ہو گئی اس کی نظر کی وجہ سے۔ تو دونوں مثالوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر نماز تہجد جب واجب ہوگی کہ جب اس کا بیٹا شفایاب ہوگا، اور یہاں پر نماز تہجد غیر مشروط ہے، لہذا جیسے ہی نماز تہجد کا وقت ہوگا اس وقت اس پہ لازم ہو جائے گی۔ اس قسم کی نظر کو کہا جاتا ہے نظر البر، اور ایک نظر ہے خاص کہ جسے زجر کہا جاتا ہے، کہ فرض کریں کہ کوئی یہ نظر کرے کہ اگر میں نے نماز صبح جان بوجھ کے قضا کی تو میں اس دن کا روزہ رکھوں گا۔ اب پھر توجہ دلائیں کہ طریقہ وہی ہوگا جو بیان کیا، للہ علیہ، یہ مفہوم اس میں ہونا چاہیے۔ البتہ جب اردو میں نظر کی جائے تو کیا کہا جائے گا کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میں نے نماز صبح جان بوجھ کے قضا کی تو پھر میں اس دن کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہ روزہ کس صورت میں ہے؟ یہ ایک جرمانے کے طور پہ اور اپنے نفس کی تادیب کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو تربیت دے۔ اب یہ بھی نظر کر سکتا ہے کہ اگر میں نے سستی کی یا نماز تہجد کے لیے، تو بعض دفعہ نظر مشروط ہے، بعض دفعہ نظر غیر مشروط ہے، اور بعض دفعہ نظر اپنے آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے، اپنی تربیت کے لیے ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ گناہ سے بچانے کی کیا مثال ہوگی کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں 1000 روپے صدقہ دوں گا۔ تو جیسے یہ جھوٹ بولے گا، وہ کہ جھوٹ حرام ہے، وہ ایک الگ موضوع، لیکن اس پر جرمانے کے طور پر کیونکہ اسے نظر مانی ہے کیا واجب ہو جائے گا؟ 1000 روپے صدقہ دے گا۔ اب اس نے اگر نظر یہ مانی ہے کہ اسی دن صدقہ دوں گا تو اسی دن اس پر واجب ہے، اسی ہفتے دوں گا تو اسی ہفتے میں واجب ہے، اور اگر کوئی ٹائم معین نہیں کیا تو بالآخر اسے 1000 روپے دینے ہیں، آج دے یا 1 سال کے بعد دے۔ کسے دوں گا اس کا ذکر بھی اگر نظر میں کیا ہے کہ فلان شخص کو دوں گا تو اس پر واجب ہے کہ اسی کو دے، اور اس جانب میں توجہ دلائی کہ جس چیز کی نظر کی جائے وہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نظر مانی ہے کہ اگر میرا بیٹا شفایاب ہو گیا تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں گا، تو پھر اگر وہ سال زیارت پہ نہ گیا کوئی مضائقہ نہیں، بعد میں نہیں گیا کوئی مضائقہ نہیں، زندگی میں بالآخر سے ایک دفعہ زیارت پہ جانا ہے۔ لیکن اگر یہ سوچے کہ میں بجائے زیارت امام رضا کے جانے کے زیارت امام حسین پہ چلا جاؤں تو یہ عمل اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ کیا مراد؟ یعنی اس کی نظر مکمل نہیں مانی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا، ثواب ملے گا، لیکن اس کی نظر پوری نہیں ہوگی۔ نظر پوری اسی صورت میں ہوگی کہ جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا۔
لیکن اگر اس نے نظر اس قسم کی ہو کہ اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تو اللہ کے لیے مجھ پہ لازم ہے کہ میں کسی بھی معصوم کی قبر مطہر کی زیارت کروں گا، اب اسے اختیار ہے کہ کسی بھی معصوم کی قبر مطہر کی زیارت کر لے. کسی بھی امام کے روضے پہ یا معصوم کے روضے پہ چلا گیا تو اس کی نظر مکمل مانی جائے گی. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نظر پہ عمل نہ کرے تو اس پر کفارہ واجب ہے، لیکن یہ کفارہ اس صورت میں ہے کہ جب جان بوجھ کے عمل نہ کرے. لیکن اگر مجبوری کے عالم میں کیا، مثال کے طور پہ جمعے کے دن روزہ رکھنے کی نظر کی تھی ایک خاتون، اب ایام نجاست میں تو کوئی کفارہ نہیں. ایک شخص نے جمعے کے دن روزہ رکھنے کی نیت کی تھی اور جمعے کے دن ایک خاص واقعہ حادثہ ہو گیا، سفر پہ جانا پڑا، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. اور احتیاط یہ ہے کہ کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ روزہ اس پر واجب تھا، تو فدیے کے طور پہ 750 گرام کم سے کم، البتہ اس سے زیادہ دینا چاہے تو اس سے زیادہ دے، کم سے کم 750 گرام گندم یا آٹا کسی غریب کو دے، غریب مومن کو. اب اگر کوئی جان بوجھ کے نظر پہ عمل نہیں کرتا تو اس پہ کفارہ ہے. قسم کے کفارے کے بارے میں توجہ دلائی. قسم کا کفارہ ہے کہ وہ کھانا کہ جو نارملی وہ کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے. اور اگر یہ چیزیں ممکن نہ ہوں، کیونکہ آج کے دور میں غلام تو نہیں ہے، فقط پہلے 2 آپشن بچے کہ یا 10 غریبوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے. اب اگر مالی اعتبار سے اتنا مستحکم نہیں ہے اور وہ کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں پہنا سکتا، تو اب اس پر لازم ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ ہے کفارہ قسم کا. نظر کی مخالفت کفارہ یہ کہ ایک غلام کو آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 دن لگاتار روزے رکھے. یہ ہے کفارہ اس شخص کا کہ جس نے جان بوجھ کے اپنی نظر پہ عمل نہیں کیا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.